الحمدللہ آج مجھے سعادت ملی خاصا کھانا سجانے کی۔ امام بارگاہ جو ہے وہ سجایا ہے، غازی کا علم سجایا ہے کربلا آ کے، اور مولا میری اس عبادت کو قبول فرمائے، اور جس جس نے مجھ سے دعاؤں کا کہا ہے ان تمام لوگوں کی جائز حاجات کو پورا کرے، الہی آمین۔ یہ پھریرا جو ہے وہ میں اپنے ساتھ لے کے آئی تھی، یہاں جو ہے وہ جلوس میں لے کے جانے کے لیے، اور اس پہ جو ہے وہ پنجتن کے نام لکھے ہوئے تھے، حضرت عباس کا نام تھا، اور بہت ہی خوبصورت تھا یہ، اور یہ پورا امام بارگاہ جو ہے بہت اچھا جو ہے وہ سجا تھا، اور یہ علم جو ہے یہاں پہ یہ بھی میں لے کے آئی تھی جلوس میں شامل کرنے کے لیے، اور مولا آپ سب کی جائز حاجات کو پورا کرے، الہی آمین۔ تو آج وہ دن تھا جب ہم نے سبیل لگانی تھی امام حسین کی، جو جیسا کہ ہمیں کہا گیا تھا اور اورینٹیشن میں بتایا گیا تھا، تو آج ہم نے اپنے ہوٹل کے باہر بالکل امام حسین کے روضے کے سامنے جو ہے وہ سبیل لگائی تھی، اور بہت دلی خوشی ہوئی یہ سبیل لگا کے، ہم نے زواروں کی خدمت کری، ہم نے وہاں کے لوگوں کی خدمت کری، امام حسین کے زواروں کی، امام حسین کے روضے پہ جانے والوں کی خدمت کری، ان کو جو ہے وہ یہ دودھ کا شربت جو ہم نے بنایا وہ پلایا، اور بہت ہی خوشی ہوئی۔ تو یہاں تیاریاں ہو رہی تھیں امام حسین کی سبیل کی، جس میں ہر کوئی جو ہے وہ پارٹ لے رہا تھا، ہر کوئی اپنے طریقے سے جو ہے وہ کام کر رہا تھا، اور جو ہے سبھی مطلب اس کا پارٹ تھے، اور سامنے دیکھیے میرے امام حسین کا روضہ مبارک ہے، بالکل سامنے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے روضہ، اور یہاں بالکل سامنے جو ہے ہم نے ہوٹل کے باہر سبیل لگائی ہوئی ہے، اور کتنا ہی الگ ہی خوشی ہوتی ہے اس چیز کی کہ جب آپ کربلا جا کے امام حسین کی نام کی سبیل لگاتے ہو، امام حسین کے نام کی سبیل پہ جو ہے زواروں کو، عزاداروں کو جو ہے وہ پانی پلاتے ہو۔ کہتے ہیں کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیو نا یا ٹھنڈا شربت پیو تو اس حسین کی پیاس کو یاد کر لینا، وہ حسین جو کربلا میں تنہا تھا، وہ حسین جو برسوں کا پیاسا تھا، وہ حسین جس کا 6 ماہ کا بچہ پیاسا شہید کر دیا گیا۔ جب ہم سنتے ہیں نا تو ہماری روح کانپ اٹھتی ہے کہ مولا آپ نے کتنی تکلیفیں سہیں، مولا آپ نے کیا کچھ نہیں برداشت کیا مولا، اور ہمارے کسی بچے کو اگر ذرا سی بھی خراش آتی ہے تو ماں کیسے تڑپ جاتی ہے، ارے تو اس ماں کا سوچئے جس کا ننھا بچہ، 6 ماہ کا بچہ پیاسا شہید کر دیا گیا، اس حسین کا سوچئے کہ جو میرے مولا نے اپنے بیٹے کو، 6 ماہ کے بیٹے کو تیر لگتا دیکھا، پیاسا شہید کر دیا گیا میرے مولا کے سامنے ان کا بچہ، مولا پہ کیا گزری ہوگی اس وقت، کیسے میرے مولا نے اتنا طویل سفر طے کیا گیا ہوگا۔ تو جب بھی پانی پیے نا تو امام حسین کی پیاس کو یاد کر لیا کریں کہ میرے مولا کربلا میں کتنے پیاسے تھے، یہ سبیل انہی کے نام پہ لگائی جاتی ہے، انہی کے نام پہ جو ہے وہ لوگوں کو پانی پلایا جاتا ہے کہ اے لوگوں جب پانی پیو نا تو حسین کی پیاس کو ضرور یاد کرنا۔
واقعی سلطان وفا غازی مولا، جاگیر آپ کی کرب و بلا، واقعی جاگیر ہے آپ کی کرب و بلا۔ اور یہ کیا خوبصورت مناظر ہیں کہ مولا حسین کا روضہ ہے سامنے، اور یہ جو ہے ہمارا ہوٹل ہے، اور دل جو ہے وہ یہاں سبیل کی پریپریشن چل رہی ہے ساری، اور جو ہے دل چاہتا ہی نہیں ہے کہ کربلا سے واپس جاؤ۔ کربلا ایک الگ ہی سرزمین ہے، ایک ایسی سرزمین ہے کہ آپ یقین جانیے یہاں آ کے میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں کہ نہ مجھے بھوک کا ہوش ہے، مطلب نہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، نہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، بس دل ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں وقت گزرے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہم مولا کے حرم میں ٹائم گزاریں، مولا کے پاس ٹائم گزاریں۔ اور یہ وہ مناظر ہیں نا، اور یہ مطلب جو روضہ امام حسین کا ہے، دل چاہتا ہے یہ مناظر یہ اپنی آنکھوں میں قید کر لو، اور دل ہی نہیں ہے کربلا سے واپس جانے کا، کہ ہم کربلا سے یہ سوچ کے ہی خوف آتا ہے کربلا سے واپس جانا پڑے گا، دل چاہتا ہے کہ یہیں اپنا سارا وقت گزار دو۔ ایسا مطلب ایک الگ ہی سکون ہے اس سرزمین پہ، اور یقین جانیے کہ یہاں آپ کو ایک بیماری نہیں جو ہے وہ ہوتی، محسوس تک نہیں ہوتا کہ یار مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے، یار مجھے وہاں تکلیف ہو رہی ہے، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ میں ایسی ایک انرجی لیول ہوتا ہے، ایک ایسی انرجی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں سے میرے اندر اتنی طاقت آ گئی ہے۔ ایک الگ ہی جذبہ ہوتا ہے کربلا کا، عبادت کا، یہاں کی مطلب الگ ہی جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے عبادت کا سکون مل رہا ہوتا ہے، اور بس یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے مولا کی بارگاہ میں گزاریں، زیادہ سے زیادہ وقت اپنے مولا کے پاس گزاریں۔ کربلا سے جانا اور کربلا سے جانے کا سفر بہت ہی مشکل سفر ہوگا، جو میں جانتی ہوں، اور ابھی سے اس چیز کا احساس دل میں خوف پیدا کر دیتا ہے۔ ابھی تو کافی دن ہیں واپسی میں، لیکن پھر بھی سوچ سوچ کے بھی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ اور بس یہاں سبیل کی تیاریاں ہو رہی تھیں، سردی کے دن ہیں، جیسے چھوٹے دن ہوتے ہیں، تو اب کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، تو پھر کوشش یہی ہے اور ارادہ بھی یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ نماز جو ہے وہ حرم میں جا کے ادا کریں گے، بجماعت نماز پڑھیں گے، اور پھر آئیں گے جو ہے زواروں کو کی خدمت کرنے کے لیے، زواروں کو جو ہے وہ شربت پلانے کے لیے، پھر ان کو شربت پلائیں گے۔ یہاں ہر ایک کا جذبہ اتنا الگ تھا نا اس سبیل پہ کام کرنے کے لیے، ہر ایک
کا جذبہ، اتنا جوش تھا ہر ایک میں اس سبیل پہ کام کرنے کے لیے. اور یہاں آ کے نا کوئی یہ چیز نہیں رہتی کہ یار یہ منسٹر ہے، یار تو یہ ہے، یار یہ اس گریڈ کا آفیسر ہے تو یار یہ اس گریڈ کا آفیسر ہے. نہیں، یہاں سب امام حسین کے زبار ہوتے ہیں، امام حسین کے بلائے ہوئے مہمان ہوتے ہیں. امام حسین آپ کو یہ سعادت دیتے ہیں. امام حسین اگر آپ کو نہ بلائیں تو آپ کبھی نہیں آ سکتے. یہ ان کا بلاوا ہوتا ہے جو آپ کربلا آتے ہو. یہ وہ ہستیاں آپ کو بلاتی ہیں، ورنہ ہم اور ہماری کوئی اوقات نہیں، چاہے جتنا بھی پیسہ ہی کیوں نہ ہو انسان کے پاس. جب تک میرے مولا کا بلاوا نہیں ہوگا نا، وہ کبھی نہیں آ سکتا اس سرزمین پہ. جب تک میرے مولا نہ چاہیں، جب تک ان کی طرف سے بلاوا نہ لکھا ہو. تو یہاں ہر جو ہے وہ امیر سے امیر بندہ بھی نا ایک نارمل انسان ہوتا ہے، صرف مولا حسین کے زبار کے نام سے پہچانا جاتا ہے. اور یہی تو سب سے اچھی بات ہے اس سرزمین کی. تیری خالی سکینہ جو معصوم تھی، سادے عاشور زخمی وہ مظلوم تھی. گوشوار چھنے اور تماچے لگے، ڈھونڈتی ہی رہی تیرا سینہ حسین. اذان ہو رہی ہے تو ہم جا رہے ہیں حرم کی طرف، پھر آ کے وہاں سے نماز ادا کر کے پھر زباروں کی آ کے خدمت کریں گے. اور جو ہے یہاں چلتے ہیں اب ہم. اور یہاں دیکھیے راستے میں مجھے اتنی خوبصورت اسٹرابیریز نظر آئی نا، اور یقین جانیے یہ اسٹرابیریز اتنی، اور یہ مشرومز رکھے ہوئے ہیں یہاں. یہ اسٹرابیریز اتنی یم تھی نا، ایک تو سائز وائز اتنی بڑی تھی اور کھانے میں اتنی میٹھی یہ مجھے نہیں پتا کیا تھے، بٹ یہ اسٹرابیریز کا تو لاجواب تھیں. اسٹرابیریز تو کمال کی تھیں یہاں کی نا. یہاں روز ہی آپ کو، چاہے آپ فجر کے وقت آئیں چاہے آپ جس ٹائم بھی آئیں، آپ کو روز ہی اتنا رش ملتا ہے. اور سامنے دیکھیے مولا حسین کا روضہ ہے، اس کی جو ہے چمک ایک الگ ہی چمک ہے. ایک یہاں کی رونق، آپ کو ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے. اور لوگ جو ہے اتنے ہوتے ہیں نا یہاں، اتنے ہوتے ہیں کہ آپ کو نماز پڑھنے کی بھی جگہ بڑی مشکل سے ملتی ہے یہاں پہ. سلام ہو میرے مولا آپ پہ. اور یہاں ہم امام حسین کے حرم کے اندر آ گئے تھے، اور یہاں جو ہے یہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں نماز پڑھنے کے لیے. یہاں سب سے پہلے جو ہے وہ تلاوت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اذان ہوتی ہے. اور پھر یہاں دیکھیے یہ حضرت عباس علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، یہ امام حسین کا روضہ ہے. ہر طرف آپ کو لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے، جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہ وہاں نماز ادا کرتا ہے، کیونکہ لوگوں کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ وہ حرم میں ہی آ کے نماز پڑھیں. اور یہاں پہ بھی لوگ نماز ادا کر رہے تھے. یہ بی بی زینب کبریٰ کا زری بنی بھی تھی، اور اب ہم نے جو ہے وہ نماز ادا کر دی تھی. اب ہم جائیں گے واپس سبیل کی طرف. اور بس یہ تھوڑے جو ہے وہ مناظر کیمرے میں جو ہے وہ قید کرے جا رہے تھے کہ جب ہم واپس جائیں تو یہ خوبصورت جو ہے وہ مناظر اپنے ساتھ جو ہے وہ واپس لے کے جائیں. یہاں کی رونقیں، یہاں کا سکون جو ہے وہ بس قید ہو جائے ہمارے پاس. اور بس یہی دعا ہے کہ جس نے میرے سے جو ہے وہ اپنے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اور مولا آپ تمام لوگوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائیں. اور مولا آپ لوگوں کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائیں کہ آپ بھی اپنے مولا کی زیارت کو آ سکیں، اور یہاں کربلا میں آ کے اپنے مولا کو جو ہے وہ اپنا سلام پیش کر سکیں. ہم نے تو آپ کی طرف سے سلام ادا کر دیا، لیکن میں دعا گو ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی مولا جلدی یہ سعادت نصیب فرمائے کہ آپ بھی ان کے در پہ آ کے خود سے ان کو سلام جو ہے وہ پیش کریں. تو یہاں میں آ گئی تھی سبیل پہ، اور میں نے جو ہے وہ لوگوں کو شربت پلانا سٹارٹ کر دیا تھا.
اور جو ہے یہ ہم دودھ والا جو ہے وہ شربت لوگوں کو پلا رہے تھے۔ یہاں دودھ والا اس طرح سے شربت بنایا جاتا ہے کہ دودھ کو بوائل کر کے اچھے سے اس میں میوے چینی وغیرہ ڈال کے میوے ڈال دیتے ہیں، اور وہ گرم دودھ جو ہے وہ یہاں جو ہے وہ زواروں کو جو ہے وہ پلایا جاتا ہے لوگوں کو۔ اور اس کے ساتھ ہم نے کچھ بنس تھے جو مطلب جو ہے ان کو دیے تھے، اور یقین جانیے یہ خدمت کر کے نا بہت ہی خوشی مل رہی تھی، بہت ہی ایک الگ سکون مل رہا تھا دل کو، اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ اور یہاں جو ہے وہ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کی گاڑی آ گئی تھی، اور وہ آ گئے تھے یہاں پہ۔ یہ دیکھیے سامنے گاڑی میں میرے علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔